کہ شاید 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 باجوہ صاحب کا بھی کوئی حساب کتاب ہوگا جنرل فیض کی طرح۔ سر کورٹ مارشل کی طرف آپ کا اشارہ ہے، جبکہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے نصرت جاوید یہ نہیں کہہ رہا کہ جنرل باجوہ کا بھی جنرل فیض کی طرح ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں جو کورٹ مارشل ہے وہ فوجی عدالتیں ہی کرتی ہیں نا، جنرل کا آرمی کورٹس۔ کورٹ مارشل کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ آرمی کورٹ میں ہوگا، تو یہ کہ صرف پاکستان میں ہی تو نہیں۔ تو مطلب فیض حمید کے کیس میں جو اتنی سلو پروگریس ہو رہی ہے، تو آنے والے آپ کیسے کہہ سکتی ہیں سلو پروگریس ہو رہی ہے، جب ایک بات یہ ہے کہ ایک بندے پہ الزام ہے، وہ یہ کہتا ہے میں فلاں وکیل سپاہی، یا یہ کہ ابھی میری جرح مکمل نہیں ہوئی، اس کا وکیل کہتا ہے۔ آپ کی تسلی کے لیے تو جنرل فیض حمید کو سزا نہیں سنائی جا سکتی۔ یہ ٹیررسٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو آپ نے پھیلانا ہے دھماکوں کے ذریعے، تو آپ میری دانش میں نہ گڈ ہے نہ بیڈ ہے۔ تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنرل فیض تو پہلے ہی پکڑے ہوئے ہیں اور ان سے تحقیقات ہو رہی ہیں، تو جنرل باجوہ صاحب کو بھی کہا جائے کہ صاحب آپ بھی تو شامل تھے اس فیصلے، تو آپ بھی آ جائیں۔ ان پہ تہمت ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں۔ جب وہ طالبان کی محبت آتی ہے تو خواجہ آصف اور عمران خان ایک ہی پیج پر ہوتے ہیں۔ آپ نے جب افغانستان سے امریکہ کا ذلت آمیز انداز میں انخلا ہوا امریکی فوجوں کا، تو آپ نے بڑھ کے لگائے، آپ نے ڈھول بجائے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دواب سار۔ ناظرین، پچھلے دن ہم نے دیکھا کہ بنو کینٹ پر ایک اٹیک ہوا جس کی ذمہ داری تحریک طالبان نے لے لی۔ اس کے بعد اوبویسلی ایک بہت ڈر اور خوف بیٹھ گیا ہے لوگوں میں۔ ساتھ ایک انسٹیٹیوٹ نے کہا ہے کہ پاکستان نمبر 2 پہ آتا ہے ٹیررزم میں، اور ٹیررزم سے افیکٹ ہونے والے ملکوں میں نمبر 2 پر ہے۔ لیکن یہ بڑھتی ہوئی دہشت گردی پاکستان میں ہم سب کے لیے ایک مشکل کریٹ کر رہی ہے، ایک ڈر، ایک خوف کریٹ کر رہی ہے۔ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دم سے کیوں پھر سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور اس کے بعد کیا ہوگا۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں جو باتیں کی تھی، آپ نے پھر بتایا کہ ٹرمپ مطلب امریکہ کو صرف نہیں دیا گیا ایک دہشت گرد، ایران کو بھی دیا ہے، روس کو بھی دیا ہے، لیکن سر یہ پاکستان میں جو ایک دہشت گردی کی لہر دوڑ گئی ہے پھر سے، اور ہم نمبر 2 پہ بھی آ گئے ہیں انسٹیٹیوٹ کے مطابق، کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جب افغانستان سے امریکہ کا ذلت آمیز انداز میں انخلا ہوا امریکی فوجوں کا، تو آپ نے بڑھ کے لگائی، آپ نے ڈھول بجائے۔ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، انہوں نے طالبان کو جو ہے وہ مبارک دی اور بتایا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی۔ سر کیا اسی لیے انہیں طالبان خان کہتے ہیں؟ ان کے ویسے بہت ہی سخت ناقد ہیں خواجہ آصف، انہوں نے بھی تعریف ایک اسی نوعیت کا، جب وہ طالبان کی محبت آتی ہے تو خواجہ آصف اور عمران خان ایک ہی پیج پر ہوتے ہیں، وہ سیم پیج والی بات۔ اب خواجہ آصف جو ہیں اس ملک کا مذاق بنانے میں بازی لے رہے ہیں۔ ان پہ تہمت ہے کہ وہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، اور وہ کہتے ہیں وزیر دفاع ہوتے ہوئے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے پوچھنا چاہیے کہ وہ آپ لوگوں نے جو ہے وہاں سے جو لا کے جہاں بسائے تھے نا ٹیررسٹ، تو بھائی آپ وزیر دفاع ہیں، آرڈر کر رہے ہیں، آپ کو کون روک رہا ہے، بیان کیوں دے رہے ہیں؟ لیکن سر وائی جنرل باجوہ اینڈ جنرل فیض؟ نہیں، لیکن سوال آپ میرا پہلے یہ ہے کہ آپ دنیا کو کیوں بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر دفاع کی یہ حیثیت ہے کہ وہ بجائے آرڈر دینے کے وہ بیچارہ مطالبہ کر رہا ہے۔ فارمر چیف آف آرمی اسٹاف اور تو بھائی فارمر آپ ڈی جی یہ آئی، موسم کا حال سنانا شروع کرتے ہیں خواجہ آصف صاحب، مطلب ایک سر ایکول ہو جائے گا، ایک ہی بات ہے۔ تو مقصد یہ کہ کیوں آپ اس طرح کا، بہرحال ان کی اس بات کو اٹھا کے ہمارے بہت سارے ساتھی یہ امید باندھے ہوئے ہیں کہ شاید یہ جو کچھ سوچ سمجھ کے بات کی ہے خواجہ آصف صاحب تھے، بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں، تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنرل فیض تو پہلے ہی پکڑے ہوئے ہیں اور ان سے تحقیقات ہو رہی ہیں،
تو جنرل باجوہ صاحب کو بھی کہا جائے کہ صاحب آپ بھی تو شامل تھے اس فیصلے. تو آپ بھی آ جائیں, آپ سے بھی بات کرتے ہیں. اس حوالے سے کچھ لوگ جو ہے وہ کوشچن کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں سے تو آئے ہی نہیں تھے بندے, تو ایسے وہ کہانی آئے ہیں, گپ شپ ہے, ہوا ہی نہیں تھا. اب مجھے یاد ہے کہ ان دنوں جب یہ بات چل رہی تھی تو پاکستان کے مختلف شہروں اور خصوصاً سوات میں جلوس عام شہریوں کے نکلنا شروع ہو گئے تھے, اور خاص طور پر یہ جو دکاندار حضرات تھے انہوں نے یہ مطالبہ شروع کر دیا تھا کہ جی سنا ہے کہ یہ گڈ طالبان کو یہاں لا کر بسایا جا رہا ہے. تو ایسا ہوا تو وہ جو بڑی مشکل سے ہم نہ گڈ طالبان سے ہم تو شروع سے ہماری 2 نمبری رہی ہے نا, گڈ طالبان بیڈ طالبان, جو پاکستان کے حامی ہیں نام نہاد بقول. اور اب پتہ چل رہا ہے کہ کتنے حامی تھے. یہ ٹیررسٹ ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو آپ نے پھیلانا ہے دھماکوں کے ذریعے, تو آپ میری دانش میں نہ گڈ ہے نہ بیڈ ہے, آپ ایک ٹیررسٹ ہیں. آپ اسلام کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں بھی ٹیررزم کے ساتھ, میری دانش میں. ہمیں تو جو دیکھا, جو پڑھا, جو سمجھا, خاص طور پر ہماری دھرتی, اگر تلواری کے زور پر اسلام نے پھیلنا ہوتا تو یہاں کتنے تقریباً 900 برس سے زیادہ, 9 صدیاں بہت ہوتی ہیں. اس سب کے باوجود بھارت جو ہے وہاں پہ مسلمان اکثریت میں تو نہ رہے, مسلمان اقلیتی میں رہے نا. کیا خیال ہے سر؟ اب آبویسلی سر وہاں پر بھی حکومت ہونے کے باوجود, سلطنتیں ہونے کے باوجود, ٹھیک ہے یا نہیں, سر اب تو حکومت اور فوج ہونے کے باوجود وہ پھر مائنورٹی رہے, مسلمان مائنورٹی رہے. اور بالآخر جب انگریز سے آزادی کا سوال آیا اور یہ ہوا کہ جی انگریز چلے جائیں گے تو جمہوریت ہوگی, تو جمہوریت میں ہماری کو سے نہیں ہوگی کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ مائنورٹی میں ہوں گے, تو اس سے 2 قومی نظریہ اور قیام پاکستان کا اور مسلمانوں کے لیے الگ ملک بنانے کا تصور. تو مسلمانوں کے لیے الگ ملک بنانے کا تصور اسی وجہ سے آیا نا کہ جی ہمیں جمہوری نظام رکھنا ہے. ہم مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن پاسبل نہیں ہے اگر ہم الگ ملک نہیں بناتے. 2 نیشن تھیوری جو آئی تھی. تو اب وہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے. ہمارے جو ذہن ساز ہے, جن کی دانش میں پاکستان کی تاریخ شروع ہی ہوتی ہے جب محمد بن قاسم آتے ہیں یہاں پہ تیبل فتح کر رہے ہیں, یہ کوئی نہیں ہمیں بتاتا کہ وہ جاتے کیسے ہیں. محمد بن قاسم کا آنے کا تو سب کو پتہ ہے, وہ کس انداز میں گئے اور جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا اس کا ذکر جو ہے وہ مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں نہیں ملتا. تو بہرحال اب یہ خواجہ آصف صاحب کے اس بیان سے اب گپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ شاید باجوہ صاحب کا بھی کوئی حساب کتاب ہوگا جنرل فیض کی طرح. سر کورٹ مارشل کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ مجھے نہیں پتا, لوگ کہہ رہے ہیں. سر اگر آپ کو پتا بتا ہی دیں پھر. مجھے اگر پتا ہو تو میں کہوں کہ جی مجھے لگ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کو واضح طور پر بتایا کہ خواجہ آصف نے جب سے یہ بیان دیا ہے تو غالباً خواجہ آصف صاحب کے بیان سے ٹپ لے کر ہمارے بہت سارے صحافی دوست اور ان میں سے کچھ جن کی ایکسیس بھی ہے متعلقہ حلقوں سے اور طاقتور حلقوں سے, وہ ان کے میں نے دیکھے ہیں ایک 2 شوز وغیرہ, وہ ہنٹس ڈراپ کر رہے ہیں کہ شاید ویسے ہونا چاہیے. باجوہ صاحب کو وضاحت تو دینی چاہیے کہیں نہ کہیں کہ بھائی کیا واقعی آئے تھے ان کے دور میں اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں دہشت گردی کی لہر بڑھی ہے. یہ انہیں واضح تو کرنا چاہیے. کسی نہ میں یہ نہیں خواجہ آصف صاحب کے پاس کوئی انفارمیشن ہے, وہ ایک قومی اسمبلی کی کمیٹی کے اجلاس میں بلائے جا سکتے ہیں اگر یہاں سچ مچ کی پارلیمان ہے تو. سر مطلب خواجہ آصف کے بیان کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ مطلب فیض حمید والا ہی
ان کی بھی سچویشن ہو سکتی ہے, میرے دوستوں پاسبلٹی نے ہے. فرض کیا ہے, جبکہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, خدا کے لیے نصرت جاوید یہ نہیں کہہ رہا کہ جنرل باجوہ کا بھی جنرل فیض کی طرح ہو رہا ہے. میں آپ کو صرف یہ نشاندہی کر رہا ہوں کہ ہمارے کچھ ساتھی, جن میں سے تین چار لوگ بہت معتبر نام ہیں, وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ باجوہ صاحب سے پوچھا جائے گا کہ بھائی صاحب کیا آپ نے واقعی یہ ٹی ٹی پی کے لوگ یہاں پہ لائے آپ؟ تو وہ تو کہہ دیں گے کہ نہیں کیا میں نے, وہ تو سمپلی یہ کہہ دیں گے اس طرح تو نہیں, یس اور نو کی تو نہیں ہے نا یہ جنگ. ارے بیوی یہ یس اور نو کی نہیں ہے. جب لوگ آتے ہیں ان کو کہیں رکھا جاتا ہے, کوئی نیگوشیٹ کرتا ہے, کوئی ان سے بات چیت ہوتی ہے, ایسے تو نہیں ہوتا. سر لیکن فرض کریں اگر یہ ہو بھی جاتی ہے بات سچ, باجوہ صاحب کا بھی وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, سر تو بالکل ہی سچویشن جو کہتے ہیں ٹیبلز ٹرن ہو جائیں گی. کیسے ہو گئی؟ کیسے؟ سر چیف آف آرمی اسٹاف, فارمر چیف آف آرمی اسٹاف کو آپ بلا رہے ہیں. تو فارمر چیف آف دی آرمی اسٹاف ایک ہوتے تھے جنرل یحییٰ, ان کو کہا تو کچھ نہیں گیا, لیکن حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے آگے پیش تو ہوتے رہے نا, بیان تو دیا نا. لیکن سر آخر میں آ کے وہی باتیں ہوا تو کچھ نہیں. ارے بیوی بیان تو ہوا تھا نا, کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جواب دہی کی بات تو ہوئی نا. تو سر یہ مطلب ہسٹری میں پہلی بار نہیں ہوگا, یہ ہو چکا ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوا ہے نا, پہلے پوچھا تو گیا ہے, سوالات تو ہوئے. تو جنرل حمید گل صاحب جو ہیں, وہ محمد خان جنیجو, مجھے یاد ہے ان کی اسمبلی میں ان کیمرہ اجلاس ہوا تھا, بلائے گئے تھے, وہاں ان سے بڑے سخت سوالات ہوئے تھے افغانستان کے بارے میں, تلخ کلامی بھی ہوئی تھی. ان کی جاوید ہاشمی صاحب ان دنوں نوجوان رکن قومی اسمبلی تھے. تو اس طرح کے کسی فورم پہ سوال جواب ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کہ ان پہ ذمہ داری ڈال کر اور کوئی سزا وغیرہ کا مسئلہ تو میں ذاتی طور پر ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں کہ یہ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. سر مطلب وہی بات ہے, اکاؤنٹیبلٹی اگر ہوئی بھی تو بس سوال جواب کی حد تک. کم از کم جنرل باجوہ کے سلسلے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں, جنرل فیض کے بارے میں تو صرف لیکن ان پہ تو مختلف اور نوعیت کے الزامات. لیکن صرف فیض کا بھی معاملہ کچھ بڑھ رہا ہے آگے, کچھ فائنل ڈیسیجن پتہ چل جائے گی ہمیں کچھ دنوں میں. کافی عرصہ ہو گیا اس معاملے کو بھی. بھائی ان کے خلاف جو گواہ ہیں وہ ابھی گواہی پوری طرح ان پہ جرائی مکمل نہیں ہوئی. تو ظاہر ہے جب تک گواہ کو تقریباً 30 سے کم ہیں, 20 سے زیادہ ہیں, ان میں سے آخری خبریں آنے تک کوئی تقریباً 2-3 ہفتے پہلے مجھے پتہ چلا تھا کہ شاید 10 گواہ بھی پورے نہیں ابھی نہیں ہوئے 10 گواہ بھی پورے. اور کیونکہ ظاہر ہے پہلے بڑے طویل بیانات ہوتے ہیں, پھر ان پہ جرا ہوتی ہوگی, اور پھر اقراص کو اس لیے آخر کورٹ مارشل کو مذاق جو تو یہ تو بہت سیریس کیس ہے نا جی, جو ان پہ جو الزامات عائد کیے گئے جن کے تحت وہ گرفتار ہوئے. تو یہ چٹ منگنی اور پٹ بیان تو نہیں ہوتا. ہمارے یہاں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ جی کورٹ مارشل کا 2 دنوں میں فائدہ ہو جائے, فیصلہ آ جاتا ہے. دیکھیے وہ اس سے پہلے وہی مصیبت ہے کہ ہم لوگ تاریخ کو یاد رکھنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں. فوری طور پر جو منہ میں آئے بس اس کو کہہ دینے کی عادت ہے. اٹک کانسپریسی کیس ہوا تھا بھٹو صاحب کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے, اور یاد رہے کہ ان افسران, فوجی افسران جن پر یہ الزام تھا کہ وہ اس حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں, اس ٹرائل کے جو سربراہ تھے وہ جنرل ضیاء تھے. جنرل ضیاء نے وہ مقدمہ سنا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے, وہ کئی مہینوں تک چلتا رہا تھا. ہر چیز جنرلز پہ شروع ہو گیا, جنرلز پہ ہی ختم ہوتی ہے جب سے اس ملک کی بنیاد رکھی. جب سے دنیا بھر میں جو کورٹ مارشل ہے وہ فوجی عدالتیں ہی کرتی ہیں نا, جنرل کا آرمی کورٹس کرتے ہیں. کورٹ مارشل کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ آرمی کورٹ میں ہوگا. تو یہ کہ صرف پاکستان میں ہی تو نہیں ہوتا نا, امریکہ میں بھی کورٹ مارشل جو ہے وہ, برطانیہ میں بھی کورٹ مارشل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں جتنی بھی نام نہاد اسٹیبلش دنیا بھر کی جمہوریتیں ہیں وہاں پہ بھی ایسے ہوتا ہے. تو پاکستان جو ہے وہ ایسا کیسے, ویسے یہاں پہ قومی اسمبلی پوری نہیں ہے ابھی, وہاں پہ پتہ ہی نہیں خواتین کی مخصوص نشستیں جو ہے وہ نہیں ہے.
تو اسے یہ ویسے عجیب بات ہے جو مطلب فیض حمید کے کیس میں جو اتنی سلو پروگریس ہو رہی ہے، تو آنے والے آپ کیسے کہہ سکتی ہیں سلو پروگریس ہو رہی ہے جب ایک بات یہ ہے کہ ایک بندے پہ الزام ہے، وہ یہ کہتا ہے میں فلاں وکیل سے پائی یا یہ کہ ابھی میری جرح مکمل نہیں ہوئی، اس کا وکیل کہتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ بعد میں یہ تھوڑی ہے کہ آپ کورٹ مارشل جب سزا کریں گے تو وہ اپیل میں تو کہیں نہ کہیں جائے گا نا. تو اس میں اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے ان کو اپنی صفائی کا موقع ہی پورا نہیں دیا تو سارا کیس ہی سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. آپ کی تسلی کے لیے تو جنرل فیض حمید کو سزا نہیں کر سنائی جا سکتی. کیا خیال؟ سر میری تسلی تھوڑی اوور آل آپ جیسے لوگوں کی. سر میرے جیسے ارے اوور آل نہیں، بہت سارے لوگ ان کے دیوانے ہیں، چاہنے والے ہیں. آف کورس سر وہ تو ہیں، بٹ سر آپ نے آئی تھنک مجھے ڈائریکٹ لکھا ہے. نہیں وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری چلیں جی، اگر آپ کو اس میں ہماری سوسائٹی کے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ فیض حمید صاحب کو جلد از جلد جو ہے عبرت کا نشان بنا دیا جائے، ان کی خواہش اس طرح پوری نہیں ہو سکتی جیسے وہ چاہ رہے ہیں. بس یہ کہہ سکتے. چلیں سر پھر ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویک، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ناظرین وہی بات ہے کہ آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا کہ اتنا کچھ جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے ڈفرینٹ ایریاز میں، اس کی آخر فیوچر کیا ہے. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. اللہ حافظ.